الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یہودی ہوں تو وہ یہودی ہو جاتا ہے، ماں باپ عیسائی ہوں تو وہ عیسائی ہو جاتا ہے، ماں باپ مشرک ہوں، آتش پرست ہوں تو بیٹا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بس آسان سی بات میں آپ کو یہ سمجھاؤں، ایک یہ ہے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ فطرت اسلام کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر اسلام قبول کرنے کی صلاحیت اور اس کا مکلف ہونا، یہ چیز بدیت ہوتی ہے، پیدائشی طور پر، یعنی وہ اسلام قبول کرنا چاہے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل نہیں، یہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کافر کیوں ہوتے ہیں، کافر کیوں مرتے ہیں، کافر کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اس میں حدیث کے اندر ماحول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کو جس طرح کی تربیت، جس طرح کا ماحول میسر آتا ہے تو وہ اس اعتبار سے پروان چڑھتا ہے بچہ۔ تو چنانچہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ماں باپ یہودی ہوں تو وہ ظاہر ہے اپنی دین کی طرف کھینچیں گے اور بچہ مجبور ہو کر ان کے دین پہ چلے گا۔ ماں باپ عیسائی ہوں تو وہ بچے کو عیسائی بنائیں گے۔ اسی طرح ماں باپ آتش پرست یعنی مشرک ہوں تو بچہ بھی اسی طرح مشرک اور آتش پرست ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ جیسے ہوں تو وہ آگے چل کر اتنا ہی پختہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں لوگ یہ جو اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے منظوری ایسے تھا، یہ حدیث ان پر رد ہے۔ اللہ کی طرف سے منظوری ایسا تھا کہ وہ کافر پیدا ہوگا اور کافر رہے گا اور کافر مرے گا، یہ بات بالکل غلط ہے ان کی۔ بلکہ اصل میں اس بچے کو جو ماحول میسر آیا ہے وہ اس اعتبار سے آگے چل رہا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کا ماحول مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ درست کریں۔ مطلب گناہ کا ماحول ہوگا تو وہ گناہ گار اور ہوگا، تقوی کا ماحول ہوگا تو وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اچھی بات کرنے والا ماحول ہوگا، اخلاق والا، دین والا، عبادت والا، نماز والا، حیا والا، پاک دامنی والا ماحول ہوگا تو بچہ بھی اسی طرح پروان چڑھے گا۔ اس لیے کسی قسم کا اسلام کے اوپر تو اعتراض کم از کم نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی وہ تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا۔ بھائی تقدیر مجبور نہیں کرتی، تقدیر انسان کے آگے نہیں چلتی، پیچھے پیچھے چلتی ہے، اور انسان اپنے کسی بھی سلسلے میں چاہے وہ اسلام کا عمل کرے، چاہے وہ کفریہ عقائد اختیار کرے، وہ مجبور نہیں ہوتا، وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اختیار ہی کی وجہ سے تو وہ مکلف ہے، اختیار ہی کی وجہ سے نیک عمل پر ثواب ہے، اپنے اختیار ہی کی وجہ سے، مجبور نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط عقائد کے اوپر، کفریہ اور شرکیہ عقائد کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اسی وجہ سے تو مسلمان کو اگر کفریہ، وساوس، بے حیائی کے خیالات آئیں تو جب تک وہ اس کو اختیار نہ کرے، عملی طور پر اقدام نہ کرے، اس وقت تک وہ کسی قسم کا مجرم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کے درس کے اندر کوئی ابھی تک ترتیب نہیں بنی، مطلب کل میں نے صحیح نیت پر بات کی تھی، تو آج جو ہے وہ یہ ہے، اس میں کوئی ترتیب وغیرہ نہیں ہے، جس طرح کی حدیث مجھے ملتی ہے تو میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی کتاب مجھے ملی جس میں حدیث ترتیب کے مطابق ہوئی تو انشاءاللہ میں اس ترتیب کو اختیار کروں گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک، شیئر بھی کریں اور آگے بھی ضرور فارورڈ کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔